السلام علیکم، میں ہوں فیاض وڑیج پروگرام نیوز ڈیسک کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی زاہد گوگی۔ ناظرین، کل ایک بہت اہم جلسہ ہوا پشاور میں، ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ایک نئی تحریک کا آغاز کر دیا اور ایک خاص نیریٹو کے ساتھ انہوں نے عوام کے سامنے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں کل کا ان کا جو پہلا جلسہ تھا بہت بڑا جلسہ ہوا ہے، اور پشاور کی تاریخ میں کہہ رہے ہیں لوگ کہ اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا۔ یہ امریکیوں نے کتنی توہین کی ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو مسلط کر دیا۔ کیا یہ قوم اس کو کبھی قبول کرے گی؟ یہ قوم ان ڈاکوؤں کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی، اور میں ہر پاکستان کے شہر میں نکلوں گا۔ انہوں نے خاص طور پر بات کیا ہے نیوکلیر ایسٹس کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں وہ ایسے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں جو اس ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ تو خان صاحب کا موقف تھا ناظرین، اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کیا، اور انہوں نے بڑی دلیل کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ جو ملکی سیاست کے معاملات چل رہے ہیں ان پہ رائے دی ہے، اور خاص طور پر یہ سوال جو ہے کہ کیا ہمارے جو اثاثے ہیں وہ اس وقت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں جو خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، جو اہل نہیں ہیں، جو نااہل ہیں، اور جو ان کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ اس پہ انہوں نے اپنی ایک کلیئر پوزیشن بیان کی ہے۔ ہمارے سیکیورٹی چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ ہماری مسلح افواج کو اگر صرف ان سیکیورٹی چیلنجز کو ہی ٹیکل کر لیں تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی اور چیز میں انوالو نہیں ہو سکتے، اور ہمیں کسی چیز کا بغیر کسی وجہ کے مورد الزام ٹھہرانا ہرگز جائز نہیں ہے، اور اس چیز سے ہمیں باز رہنا چاہیے۔ اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی دا ریزن کہ ہم اس کو بار بار ریٹریٹ کر رہے ہیں اس چیز کو کہ فوج کو سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دیٹ از وائی ہم اس چیز کو بار بار ہر فورم پہ یہ بات کر رہے ہیں، اور اب I think now you would agree with me that our actions speak louder than words now. بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی ہے، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہیں زاہد گوگی صاحب، ہم ان سے پوچھتے ہیں اس کانفرنس کے حوالے سے۔ جی بہت شکریہ فیاض وڑیج صاحب۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بہت اچھا اور برمحل تھا، آج جو ان کی پریس کانفرنس تھی برمحل تھی، اور اس میں انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت سی چیزیں کلیئر کی ہیں جو میں سمجھتا ہوں اب یہ موقع تھا کہ اس کو کلیئر کیا جائے۔ مثلا جیسے انہوں نے کہا کہ پاک فوج اور عوام کے درمیان جو محبت ہے، جو احترام ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ پاک جو فوج ہے وہ ہمارے دلوں میں بستی ہے۔ پاکستان کا بچہ پاکستان پر، افواج پاکستان پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور اس کا ثبوت وہ عملی دیتے بھی رہتے ہیں اپنی محبتوں کے ذریعے۔ جب بھی آپ دیکھیے، آپ 1965 سے شروع ہو جائے، جنگ کے دوران کیا کیا تھا ہماری قوم نے؟ ہمارے قوم کا جذبہ لڑا تھا، اور یہی وہ جذبہ تھا، جو یہ احترام تھا دراصل پاک فوج کا، جو آج بھی ہمارے دلوں میں قائم ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دشمن یہی احترام ختم کرنا چاہتا ہے۔ دشمن اس دن کامیاب ہو جائے گا جس دن وہ ہمارے دلوں میں سے فوج کا احترام ختم کر دے گا، سمجھ لیجئے گا جنگ دشمن جیت چکا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، دشمن بھی یہ بات یاد رکھے کہ انشاءاللہ تعالی وہ کبھی یہ جنگ نہیں جیت سکتا، کیونکہ پاک فوج ہمارے دلوں میں بستی ہے، اس کا احترام ہم پر واجب ہے، اور ہم انشاءاللہ ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ اور یہ جو آج پریس کانفرنس میں انہوں نے بہت سی چیزیں کلیئر کی ہیں، اس میں ایک یہ بھی بات کی ہے کہ جو ان پہ سب سے زیادہ جو ڈس انفارمیشن کیمپین کا جو مین جو سب سے بڑا ان پہ الزام تھا کہ وہ سیاست میں آتے ہیں، آج کیٹیگوریکلی ڈی جی ایس پی آر نے کلیئر کر دیا کہ پاک فوج سیاست میں نہیں ہے، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے ان کی، نہ پاک فوج سیاست میں آئے گی۔ اور جس پہ یہ ایک دوسرے پہ یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے گند اچھالا جا رہا تھا جی کہ شاید آرمی چیف صاحب اپنی توسیع لینا چاہ رہے ہیں، تو آج وہ بھی کلیئر کر دیا انہوں نے کہ آرمی چیف اپنی توسیع نہیں چاہتے، اور وہ بالکل اپنے ایک وقت پہ، مقررہ وقت پہ ختم کر کے سلیوٹ کریں گے اور چلے جائیں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ گوگی صاحب، جو اور بات ہوئی ہے اس کانفرنس میں، ایک بہت ہی اہم اور انہوں نے بات کی ہے جو ایکس پرائم منسٹر کے حوالے سے اور ان کے موقف کے حوالے سے۔ ایک تو انہوں نے بڑا کلیئر کیا ہے کہ جو مراسلہ امریکہ کی طرف سے منسوب ہے، اور جو اس کے حوالے سے سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، تو انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ اس میں جو ہم بھی موجود تھے، لیکن اس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا اس میں سازش کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔
ٹھیک ہے. اور دوسری جو انہوں نے بات کی ہے غیر سفارتی زبان استعمال کی گئی ہے لیکن وہ سازش یا دھمکی نہیں تھی. دوسرا انہوں نے یہ بات کیا کہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ایکس پرائم منسٹر نے, انہوں نے کہا کہ پہلی جو بات یہ ہے کہ امریکن نے اڈے مانگے ہی نہیں تھے. ہاں انہوں نے یہ بات ضرور کی ہے کہ اگر اڈے امریکہ مانگتا تو شاید اس وقت ہمارا بھی جواب یہی ہوتا. اس حوالے سے آپ جو ہیں دیکھیے یہ جو خط کی بات ہے اس میں کیا ہوا, میرا خیال اب یہ معاملہ کورٹ میں چلا گیا ہے. اسپیکر صاحب کی طرف سے جو بھیجا گیا ہے لیٹر ہے وہ مل گیا ہے سپریم کورٹ کو, چیف جسٹس آف پاکستان کو. میرا خیال ہے کہ یہ وہاں پہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ بات ٹھیک تھی یا غلط تھی. اس لیے ہمیں میرا خیال ہے اس پہ ہم تبصرے سے بھی گریز کرنا چاہیے کیونکہ اب کورٹ میں بات چلی گئی ہے. لیکن چونکہ ڈی جی ایس پی آر نے یہ بات کی ہے تو ظاہر ہے انہوں نے کسی بیس پہ کی ہوگی, اس لیے ہم اس کو بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا تھا یا نہیں تھا. اب دیکھتے ہیں اس پہ آگے کیا ہوتا ہے. گوگی صاحب ابھی یہ بتائیں کہ جو باتیں چل رہی تھیں میڈیا میں, آپ جانتے ہیں کہ جی جو ہفتے کی رات کو پرائم منسٹر ہاؤس میں کچھ لوگ گئے, تو اس حوالے سے میڈیا پہ بھی باتیں ہوئی, ہم نے بھی اور بھی باتیں ہوئیں. تو اس حوالے سے انہوں نے آج بڑی کہ کلیئر پوزیشن بتائی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں, نہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے اور نہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم گئے تھے اور جس طرح یہ بتایا گیا کہ کون کون گیا تھا یہ ساری غلط باتیں ہیں. اور جو شخصیت منسوب کی گئی تھی ان کے نام سے, خاص طور پر انہوں نے جو کہا ہے کہ میرے ساتھ ان کے ساتھ کوئی کور کمانڈر کیا گیا تھا, انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں اس بات میں. بالکل. تو آپ یہ بتائیں کہ میڈیا اس طرح کی باتیں, اس طرح کی افواہیں اور یہ سوشل میڈیا پہ یہ کون لوگ ہیں جو پھیلا رہے ہیں؟ دیکھیے اسپیکولیشنز تو چلتی ہیں, ابھی تک کلیئرٹی تو لیکن دیکھیں ہمارا یہ قومی ادارہ ہے, اس کے حوالے سے اسپیکولیشن کرنا میں سمجھتا ہوں جرم ہے. بالکل یہی تو بات میں بتانا یہی چاہ رہا ہوں کہ یہ وہی باتیں ہیں جو ڈس انفارمیشن جو کیمپین ہے اس کا حصہ ہیں اور وہ اس پہ کام ہو رہا ہے. آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں واضح کر دیا کہ وہ اس کے یہ جنگ بھی جیتیں گے. ڈس انفارمیشن جو کیمپین ان کے خلاف چل رہی ہے بھی ایک جنگ کا حصہ ہے اور یہ جنگ بھی انشاءاللہ پاک فوج جیتے گی. اور یہ اس طرح کی جو باتیں ہوں انشاءاللہ آہستہ آہستہ اپنی یہ افواہیں دم توڑ دیں گے, پھر سب کچھ سموتھ ہو جائے گا. اچھا گوگی صاحب ایک اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ ایک تو مارشل لا نہیں آئے گا اور دوسرا یہ کہ اس ملک کی جو ترقی اور اس ملک کا جو استحکام ہے وہ جمہوری سسٹم کے ساتھ ہے. اور آج انہوں نے ایک سوال کا جواب میں ایک اچھی امید کا, ایک اچھی توقع کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جو نئی حکومت آئی ہے ہمیں یقین ہے, امید ہے کہ اس سے جو ملک کی معاشی مشکلات ہیں وہ کم ہوں گی اور معاشی اصلاحات کو بہتر بنانے میں ہم یہ ایک آگے کی طرف بڑھے گی. تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو توقعات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اس پہ پورا اتریں گے؟ دیکھیے یہ جو توقعات ہیں یہ تو تمام ادارے رکھتے ہوتے ہیں, ہر آنے والی گورنمنٹ سے رکھتے ہیں, آپ بھی رکھتے ہیں, میں بھی رکھتا ہوں, ہر آنے والی گورنمنٹ سے. تو اگر ان کی اچھی توقعات ہیں تو اچھی توقعات تو رکھنی چاہیے. تو اب آگے پھر اب اس گورنمنٹ کا کام ہے. جب عمران خان صاحب آئے تھے تب بھی آپ کی بڑی اچھی توقعات تھی, آج آپ بدل گئے ہیں فیاض صاحب. آپ تو خاص طور پہ کہتے ہوتے تھے کہ عمران خان بہت اچھا پرفارم کرے گا, لیکن اب یہ آپ ان کے سب سے بڑے ناقد ہیں. تو یہ چلنے دیں, دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے حکومت, اس کو دیکھنا پڑے گوگی گا. صاحب ایک بڑی اہم بات ہو گئی ہے رات کو, آپ نے جلسہ سنا ہے ایکس پرائم منسٹر کا, آپ نے جلسہ دیکھا ہے کتنا بڑا جلسہ تھا, کتنے لوگ آئے. لیکن اس میں جو ایک بات ہوئی جو انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ میں امپورٹڈ حکومت کو نامنظور کرتا ہوں اور سیاسی نعرے لگائے اور یہ بھی کہا کہ جو امریکن کے غلام ہیں ہم ان کی غلامی نہیں مانیں گے. یہ ساری باتیں سیاسیوں کی. میں جس بات کی طرف آنا چاہ رہا ہوں, انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ جو ہمارے نیوکلیر اثاثے ہیں, بڑی امپورٹنٹ بات کی, یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیے گئے ہیں, حکومت میں جو آ گئے ہیں جو ڈیزرو نہیں کرتے, جو خطرناک ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آج آرمی چیف نے بھی کچھ کہا, اس پہ کچھ تبصرہ کریں گے؟ میں آپ کو پہلے تو آپ کی بات ہے, آپ نے آج شکر ہے کہ آپ بھی مانیں, کف ٹوٹا خدا کر کے آپ مانیں کہ اس نے بہت بڑا جلسہ کیا. یہ بات ایسا ہی ہے کہ ریکارڈ تاریخ جو اس کی ہے پشاور کی, اتنا بڑا جلسہ کبھی نہیں ہوا. تحریک انصاف نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا جلسوں کا. تو یہ ایک بات ہے. باقی رہی بات جو کچھ چیزیں سیاسی بھی ہوتی ہیں, کچھ سیاسی باتیں, سیاسی نعرے بھی ہوتے ہیں. آپ بھی مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں, آپ مجھ سے بہت ماشاءاللہ زیادہ سینئر ہیں, آپ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں اس معاملے کو. کچھ چیزیں سیاسی ہوتی ہیں. ہاں میں ایک چیز پہ آپ سے متفق ہوں کہ وہ جو ہمارے جیسے حساس ہمارا پروگرام ہے, اور اس حوالے سے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ہمیں 1000 دفعہ سوچنا چاہیے, اور خاص طور پہ اس بندے کو زیادہ سوچنا چاہیے جو ایک ذمہ دار سیٹ پہ رہا ہو, اس کو ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے. صاحب میں آپ کی بات کر رہا ہوں, سوچنا تو اس بندے کو چاہیے جو اس ملک کا پرائم منسٹر آیا,
اور جو اتنی بڑی اپنے آپ کو سیاسی شخصیت سمجھتا ہے اس کو یہ بات کرتے ہوئے بھی سوچنا چاہیے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نیوکلیئر اثاثے ایسے لوگوں کو دیے گئے ہیں جو اس کو سنبھال نہیں سکیں گے، جو اس کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ خان صاحب بھی جانتے ہیں اور خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، ایک تو پیپلز پارٹی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ان نیوکلیئر اثاثوں کے لیے کتنی محنت کی، کتنا کام کیا، کوئی تاریخ میں ڈکی چھپی بات نہیں۔ اور پھر میاں نواز شریف نے، آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف نے جو دھماکے کیے تھے، جو ایٹمی دھماکے ہوئے تھے، اس میں میاں نواز شریف کا بھی کردار بڑا مضبوط ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ خطرناک ہیں؟ نہیں، مجھے صرف یہ بتائیں، آپ مجھے کہنے دیں نا، نہیں یہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں، مجھے یہ بتائیں، یہ لاجک سے بتائیں یہ بات۔ میں لاجک سے بات کروں گا، میں لاجکلی بولتا بھی نہیں، مجھے آپ صرف بتائیے۔ پہلے میں نے کہہ دیا کہ اس طرح کی گفتگو واقعی نہیں ہونی چاہیے تھی جلسے میں، یہ میں مانتا ہوں۔ اب اگلی بات تو سنیں نا حضور، ابلی ایکسپیکٹ کر لیا نا، میں نے تو مان لیا آپ کی بات، ایکسپیکٹ کیا بات کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے ایک بہت کام کیا اس پہ، لیکن 71 کی جنگ کا ذمہ دار ان کو بھی ٹھہرایا جاتا تھا۔ نواز شریف صاحب نے اگر ایٹمی دھماکے کیے تو مجھے بتائیے کیا دو قسم کے پاکستان میں ہی دو قسم کے نئی باتیں ہوئی تھیں کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ دھماکے کیے؟ آپ پاکستان کا جو اس وقت سب سے بڑا جرنلسٹ تھا مجید نظامی صاحب، ان کا دعویٰ تھا کہ میں نے زور دے کے یہ دھماکے کروائے، میں نے ان سے کہا کہ کرو دھماکے۔ نواز شریف صاحب اس کے حق میں نہیں تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ تھیوری چل رہی ہے یا نہیں ہے کہ نواز شریف نے دھماکے خود کیے یا کروائے گئے ہیں؟ میں آپ کو حوالہ دے دیا مجید نظامی صاحب کا، انہوں نے کہا، اور یہ کتابوں میں بھی لکھا گیا بھائی۔ اس لیے آپ دیکھیں، اب آپ مجھے دلیل کی بات کریں نا، ٹھہرے مجھے میری بات تو ختم ہونے دیا کریں نا۔ آپ مجھے بتائیے، جب یہ بات ہوئی، پہلے دھماکے کس نے کیے تھے؟ بھارت نے۔ اس کے جواب میں اگر آپ دھماکہ نہ کرتے، مجید نظامی صاحب کا یہی تو کہنا تھا کہ اگر اب آپ نواز شریف صاحب دھماکہ نہیں کریں گے تو قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی۔ اس بات سے مجبور ہو کے پھر دھماکے کیے گا، یہ حقیقت ہے، آگے آپ کی مرضی، مانے یا نہ مانے۔ مجھے نا آپ کی بات سن کر بڑا مزہ آیا، بڑی کمال بات کیا، اور مجھے لگا کہ آپ تو بس یہ بتائیں مجھے کہ جو امریکن صدر ہے، امریکہ پاور ہے اس دنیا میں، امریکن صدر کلنٹن کا فون جو ہے وہ میاں نواز شریف پہ اثر انداز نہیں ہو رہا، نہ وہ خوف زدہ ہو رہے ہیں، اور مجید نظامی صاحب نوائے وقت کے دفتر میں بیٹھ کر اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ ان کے خوف سے میاں نواز شریف نے دھماکے کر دیے ہیں۔ کیا بات ہے؟ نہیں، آپ میری بات سنیں، آپ نے بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں، اب یہ وہی بات ہے، ایک طرف میں کئی راز نہیں کھولنا چاہتا، کئی بات نہیں کھولنا چاہتا جو آپ کو میں بتاؤں کہ ہم نے کس کس چیز پہ انکار بھی۔ ارے سن تو لینا بھائی، کہ اگر آپ نے بات کرنی تو پھر آپ بول لیں، پھر میں جواب کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ جواب خود ہی دے دیں اپنا، پھر آپ جواب دے رہے ہیں، آپ محبت سے پھر میری بات سنیں نا۔ محبت کی کون سی بات ہے؟ ہم کون سا جنگ کر رہے ہیں؟ ہماری محبت یہ بھی تو محبت کی باتیں ہیں نا۔ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا ہم نے ایک دفعہ صرف امریکہ کو جواب دیا تھا؟ ارے بھیا، ہم نے بہت دفعہ امریکہ کو جواب دیا ہے۔ آپ ذرا تاریخ پہلے اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہم نے کن کن موقع پر ان کو جواب دیا۔ آج ہی ہمارے ڈی جی ISPR نے کہا ہے کہ ہم سے کسی نے اڈے نہیں مانگے، اگر گڈے مانگے بھی تو ہم کہیں گے ایبسلیوٹلی ناٹ۔ تو یہ جواب تو ہو گیا نا۔ تو میرے بھائی اس لیے آپ چھوڑ دیں، اگر کلنٹن صاحب نے کہا تھا نا، اس وقت عوامی پریشر بھی بہت تھا، آپ مان لیں اس بات کو، عوام کا پریشر زیادہ پریشر ہے۔ لیکن گوگی صاحب یہ سوال کا جواب نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مجید نظامی اتنے پاورفل ہیں، ایک بیان دیا تھا سمپل سا انہوں نے، کیا ان کے بیان میں اتنی طاقت تھی کہ نواز شریف تر کام اٹھا کہ ہاں مجھے دھماکے کرنے چاہیے؟ خیر یہ آپ کی رائے آ گئی ہے۔ تو آج ایک اور بھی بات ہوئی ہے، جی صاحب نے بتایا کہ جی ایکسٹینشن کے معاملات جو ہے نا کہ جی باجوہ صاحب یہ چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے، تو وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کی فوج میں کوئی بات نہیں۔ تو ماشاء اللہ آپ کی بڑی نظر رہتی ہے ان سارے عسکری معاملات پہ، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب آگے جا کر ایکسٹینشن لیں گے یا جو آج بات ہوئی ہے یہی رہے گی؟ یار آپ تو، میں سمجھتا ہوں یہ سوال ہی آپ کا بنتا نہیں ہے آج، کیونکہ اس پہ ہم بول چکے ہیں، ڈی جی ISPR نے بھی کلیئر کر دیا، میں نے وہی تو ہم کر رہے ہیں نا، کلیئر کر دیا ہے، تو کیا اس پہ قائم رہیں گے؟ آپ کے پاس ان کی بات کو رد کرنے یا نہ ماننے کے علاوہ کوئی آپشن ہے؟ اگر انہوں نے کہا تو ٹھیک کہا ہوگا، ہمیں ان کو ماننا چاہیے ان پہ۔ ہم کیوں ایسی کوئی ایک نئی ایک اس کو دے دیں، افواہ کو ایک ہوا دے دیں کہ جی نہیں پتہ نہیں لیں گے کہ نہیں۔ یہ سچ بولا اس وقت، چونکہ ایک اہم آدمی نے، ایک اہم ذمہ دار آدمی نے یہ بات کہی ہے تو ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے، نہیں لیں گے گا۔ گوگی صاحب ابھی ہم بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ جو ہماری قوم کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لحاظ سے، اور جو میڈیا خاص طور پر
بڑا تقسیم نظر آ رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ میڈیا کے پورے چینلز میں لگ گئے ہیں، سینئر صحافی دوسرے صحافی، اور پتہ لگ جاتا ہے چہرے سے بات کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کو اشارے دیتے ہوئے، کیوں دیتے ہوئے کہ یہ کس پارٹی کے ساتھ ہے. تو یہ جرنلسٹ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بالکل میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں، اور یہ میرا خیال پہلی بات یہ جس پہ میں آپ سے متفق ہوں، یا کوئی ایک آدھ کوئی اور بات بھی ہوگی، کیونکہ یہ المیہ ہے فیاض صاحب، یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہمارا جرنلسٹ کا المیہ ہے. اب پہلے تو پی ٹی وی کو کہتے تھے نا کہ پی ٹی وی ہے سرکاری، اس نے دینا ہی سرکاری ہے، اس نے اپوزیشن کو تو ذرا سا بھی نہیں دکھانا. تو اب باقی چینل، ہم بھی ظاہر ہم چینلز کا حصہ ہیں. اب کوئی چینل ہے جو بالکل ایک اینٹی نواز ہے، یا ایک چینل بالکل اینٹی عمران بن گیا، یا نواز کے حمایتی ہو گئے، یا نواز کے مخالف ہو گئے، یہ چل رہا ہے. اس سے بھی بڑی دکھ کی بات میں آپ کو بتاؤں، آپ مجھ سے یقیناً سے متفق ہوں گے کہ ہماری جو بیٹ کرتے ہیں، جو سیاسی جماعت کی بیٹ کرتے ہیں ہمارے رپورٹرز جو ہیں، جو نون لیگ کی رپورٹ کر رہا ہے، بیٹ کر رہا ہے، وہ نون لیگ کا ہو گیا. جو تحریک انصاف کو کر رہا ہے، اس کی بیٹ کر رہا ہے، تو وہ تحریک انصاف کا حامی بن گیا. تو یہ بالکل یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس طرح یہ تقسیم ہو گئے جرنلسٹ واضح طور پہ. اب ہم صحافی نہیں رہے، حالانکہ صحافی کا کام ہے اچھی چیز کو اچھا کہے، بری چیز پہ تنقید کرے، اس کو بتائے، اصلاح کرے. لیکن ہم وہ بھول چکے ہیں. ہم اگر نون لیگ کے ہیں تو نون لیگ کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں تو پیپلز پارٹی کے ہیں. تو یہ غلط ہے، یہ میں سمجھتا ہوں. ابھی گوگی صاحب جو ایف آئی اے کے جو سائبر کرائم کے سربراہ ہیں کچھ بدلا گیا ہے، تو اس میں بھی صحافت یار بس کیا بتائیں آپ کو، المیہ دکھ کی بات ہے. یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے کہ سائبر کرائم کا جو ایف آئی اے کا سربراہ تھا، ان کو یار ایک ہمارے بڑے سینئر صحافی دوست ہیں، ان کے کہنے پہ، ان کی ایک چھوٹی سی ٹویٹ پہ یار ان کو بدل دیا گیا. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس طرح کی باتوں پہ نہ کریں. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں ان کے خلاف کو پراپر آپ کے پاس ثبوت ہے، وہ ایک ریاستی مشینری ہوتی ہے، اس کا ایک پرزہ ہوتے ہیں، کوئی بھی بیوروکریٹ ہوتا ہے، اس کو ایسے ہی نہ کر دیں، ورنہ پھر کل آنے والے دنوں میں یہ بھی تقسیم ہو جائیں گے. جس طرح آج صحافی تقسیم ہوئے، کل کو کہیں گے جی وہ اس دور میں شہباز دور میں اس نے پرفارم کیا، لہٰذا یہ ہو سکتا ہے شہباز شریف کا بندہ ہو، پھر نون لیگ کا ہو. اگر اس نے عمران خان کے دور میں کیا تو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا ورکر ہو. اس سے ہمیں باہر نکلنا. اچھا گوگی صاحب، کل سے خان صاحب نے جو ایک تحریک شروع کر دی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حکومت میں بیٹھا تو اتنا خطرناک نہیں تھا، اب باہر آ گیا ہوں تو اب میں کتنا خطرناک ہو سکتا ہوں میں بتاؤں گا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو فارن مختصر سا جواب چاہیے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ رہا ہے، اسی میں آ سکتا ہے، اور یہ خان صاحب کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے، آپ اگر اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کی سماعت، تو ابھی تک ویسے کوئی چیز واضح نہیں ہوئی کہ ان کے اوپر ثابت نہیں ہوا کہ یہ ہو گیا. ابھی اس کو چل رہا ہے. میرا خیال فیصلہ آنے دیں، اس پہ جو چیز کورٹ میں ہو، ہمیں اس پہ میرا نہیں خیال تبصرہ کرنا چاہیے کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا، وہ ٹھیک ہوگا، وہ خراب ہوگا، وہ اس کے خلاف آئے گا یا حق میں آئے گا. اس پہ ہمیں نہیں بات کرنی چاہیے، نہ ہی ہمیں ہماری صحافتی اقدار ہمیں اجازت دیتی ہے اس پہ بات کریں. تو باقی یہ جو بات ہے کہ انہوں نے جو وہ بات کہی ہے کہ میں زیادہ خطرناک ہوں گا، دیکھیے جب بندہ حکومت میں ہوتا تو اس پہ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں بولنے میں تھوڑا، لیکن جب اپوزیشن میں آتا ہے پھر وہ سیاسی بھی ہو جاتا ہے. وہ اس کو پھر ایک میدان ہوتا ہے، کھلا میدان ہوتا ہے، تو اس میں پھر اب دیکھیں ہم کیا بولتے ہیں. آپ کو پتہ تو ہے خان صاحب بولنے کے تو پھر ماہر ہے نا. ہاں بولنے کے ماہر، اور خان صاحب کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ بڑے خطرناک ثابت ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں گوگی صاحب کہ خان صاحب اپنی جگہ خطرناک ہیں، اور اگر آپ کہہ رہے ہیں جو عدالت میں فیصلہ ہے فنڈنگ کیس کا، فارن فنڈنگ کیس کا، وہ خان صاحب کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، یہ آنے والے دنوں میں دونوں کے پہلو جو ہیں وہ نظر آئیں گے. اور ابھی پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان.